نظام الدین جب بارگاہ فرید الدین میں آیا تو اپنا سب کچھ ہار دیا، اس لیے کہ یہ راہ ملتی ہی تب ہے جب آدمی اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، محبت سرنڈر کرواتی ہے، پھر اس وقت پختگی جو ہے وہ آتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی اپنے آبائی ضلع آپ کا بدایوں ہے، تو بدایوں سے حصول علم کے لیے آپ نے جتنی وہاں تعلیم اور تعلیم کی سہولتیں میسر تھیں ان سے استفادہ کیا، اور یہ ڈسٹرکٹ ہے، ضلع ہے بدایوں جو ہے، بڑا مردم خیز خطہ ہے، بڑے بڑے نامور لوگ جن کے نام کے ساتھ بدایونی لکھا ہوا ہمیں تاریخ ہندوستان میں ملتا ہے۔ بدایونی لکھنے کا مطلب کہ وہ آبائی بدایوں سے ان کا تعلق تھا۔ آپ دہلی میں تشریف لائے اور دہلی میں آ کر، جو کہ کیپٹل ہندوستان کا اس وقت بھی اور آج بھی دہلی تھا، دہلی میں آ کر آپ نے اپنے وقت کے مزید قابل اساتذہ سے تحصیل علم مکمل کی، اور دل میں شوق پیدا ہوا۔ علم الکلام، بحث مباحثہ، مناظرہ، اس میں بڑا ید طولہ رکھتے تھے، یعنی اپنی باتوں سے دوسرے آدمی کو قائل کر لینا، جسے ہم آج کی زبان میں کہتے ہیں ٹیبل ٹاک کا ماسٹر۔ تو آپ علم الکلام کا آپ کے مزاج پر بڑا غلبہ تھا، باتوں باتوں میں اگلے آدمی کو قائل کرتے، اپنی بات منواتے، معافی ضمیر بیان کرنے پر قدرت نے بہت صلاحیت دی تھی، عبور عطا فرمایا تھا۔ تو آپ کا خیال تھا کہ میرا یہ جو علم ہے یہ مجھے قاضی بننے میں، جج بننے میں یہ مجھے مدد دے سکتا ہے، اور خواہش بھی تھی کہ میں جج بنوں۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب دہلی میں جس گھر میں رہے، اس کے پڑوس میں حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے بھائی، حقیقی بھائی اور آپ سے بیعت حضرت شیخ نجیب الدین متوکل رحمۃ اللہ علیہ، ان کی بھی رہائش تھی۔ شام کے وقت تعلیم سے فارغ ہو کر سلام کے لیے جاتے، وہاں باتوں باتوں میں حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر سنتے، تو دل میں اشتیاق اتنا بڑا کہ جب نماز پڑھتے تو نماز پڑھنے کے بعد 20 بار یا فرید کا ذکر کیا کرتے، یعنی ایسی محبت اور لگن ایک ایسی، یا فرید کا ورد کرتے۔ ایک قافلہ اجودھن کی طرف تیاری کر رہا تھا دہلی سے، آپ نے اپنی والدہ ماجدہ سے اجازت لی کہ اگر مجھے اجازت ہو تو میں بھی اس قافلے میں شمولیت اختیار کروں اور حضرت سے جا کر زیارت کر کے آؤں۔ والدہ ماجدہ نے اجازت دی۔ والد گرامی کا سایہ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تحت بچپن سے ہی سر سے اٹھ گیا تھا، تو والدہ ماجدہ نے آپ کی کمال تربیت کی، کتنی بڑی بیوی تھیں، کتنی عظیم خاتون تھی۔ ایک چھوٹا سا واقعہ ان کی عظمت کا یہاں سنا کے اس ماں کو بھی تو سلام کرتے جائیں نا جس نے نظام الدین پال کے دیا ہے۔ یعنی باپ گھر کا سربراہ اور کفیل جب انتقال کر جائے تو گھر کی ضروریات کے لیے مشکلات تو آتی ہیں، اسی طرح آپ کے لیے بھی جب مشکلات آئیں اور کئی دن کے فاقے جب آئے، تو ایک دن آپ نے بھوک کی حالت میں اپنی والدہ ماجدہ سے عرض کیا کہ اماں کھانا کب ملے گا، کئی دن گزر گئے تھے، تو آپ نے کیا خوبصورت تربیت کا جملہ کہا اور کہا بیٹے ہم اللہ رب العزت کے مہمان ہیں، اور مہمان مانگتا نہیں، جب میزبان اسے عطا کر دے اور کھا لیتا۔ تربیت کا ذرا انداز دیکھیں، بس یہی بچپن سے ماں نے سکھایا کہ مانگتا نہیں جو اس کے در کا مہمان ہو، جب وہ عطا کر دے اس وقت اس کے حکم کے تحت، آقا کی سنت کے تحت طعام جو ہے وہ تناول کر لیا جاتا ہے۔ یہ مائیں ہی تھیں جنہوں نے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی، حضرت خواجہ معین الدین چشتی، حضرت بابا فرید الدین یہ تیار کر کے امت مسلمہ کو یہ نگینے عطا کیے ہیں۔ ماں باپ کی تربیت کا بہت بڑا دخل ہوتا ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء جب آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، اب میرے پاس آپ کے پاس کوئی باہر سے آئے تو یقیناً تعارف ہوتا ہے
کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، لیکن یہ جو دلوں کی سنگتیں اور دلوں کے رشتے ہوتے ہیں اس میں تو خوشبو پتہ دیتی ہے، ایک دوسرے کا پتہ خوشبو دیتی ہے، وہ جو محبت کی خوشبو ہوتی ہے وہ خبر دیتی ہے۔ اور جیسے دانا لوگوں نے کہا عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا، وہ اپنی خوشبو دیتا ہے، اسی طرح وہ عشق اور مشک جو ہے وہ خوشبو دے رہا تھا کہ حضرت نظام الدین اولیاء سامنے آئے، جیسے ہی قدم اسی کے لیے سلام کے لیے، تو حضرت بابا فرید نے بے اختیار کہا اے آتش فراقت دلہا کباب کرتا، سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کرتا۔ جدائی کی آگ نے ہمارے دلوں کو جلا کر کباب کر دیا تھا۔ اے آتش فراقت دلہا کباب کرتا، دلوں کو بھون کر کباب کر دیا جیسے آگ پہ گوشت بھونا جاتا ہے۔ سیلاب اشتیاقت جہاں خراب کرتا، اشتیاق ملاقات کی شدید خواہش نے ہماری جانوں کو بے چین کیا ہوا تھا۔ گویا اس شعر پڑھنے میں پیغام یہ تھا کہ نظام الدین صرف تو ہی وہاں یا فرید کا ورد نہیں کر رہا تھا، یہاں بھی تیرا انتظار کیا جا رہا تھا، یہاں بھی تجھے یاد کیا جا رہا تھا، تیرا انتظار کیا جا رہا تھا۔ اور پھر 7 سال 20 دن تقریباً پہلی حاضری آپ نے اپنے مرشد کریم کی بارگاہ میں دی۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کی تصوف کی مدر بکس میں سے ایک عظیم کتاب عوارف المعارف وہ سبقت پڑھی۔ قرآن حکیم آپ دہلی سے بلکہ بدائیوں سے ہی آپ نے حفظ کیا ہوا تھا، لیکن حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے برائے حصول برکت آپ نے چاہا کہ میں اپنے شیخ سے دیگر کتب کے علاوہ کچھ قرآن پاک بھی اپنے شیخ سے پڑھوں، برکت حاصل کروں، میں کہہ سکوں کہ میں نے قرآن بھی اپنے پیر سے پڑھا ہے۔ اب یہ جو اب تک میں نے گفتگو کی ہے بدائیوں کے بعد دہلی تمام اہل علم جو ہیں ان کی صحبت میں رہ کر حضرت نظام الدین اولیاء اجودن اور پاک پتن میں پہنچے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی ایسا شخص نہیں ہے جو اپنے گھر سے گمنامی کی زندگی سے اٹھ کے آ گیا ہے، بلکہ اہل علم کی صحبتوں مجالس میں مدارس میں رہنے والا علم حاصل کر کے یہاں تک پہنچا ہے۔ اور آپ نے جب سورہ فاتحہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو پڑھائی تو حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میں نے ہندوستان میں کسی قاری قرآن سے اس طرح ضاد کا مخرج مشکل ترین مخرج ہے، ولضالین مشکل ترین مخرج جو ہے اس کی ادائیگی، فرماتے ہیں میں نے پورے ہندوستان میں کسی کو اس طرح یہ لفظ ادا کرتے نہیں سنا تھا جیسے میرے شیخ ادا کرتے ہیں۔ جمعہ پڑھ کے 2 نفل شکرانے دے پڑے آئے، دونوں اللہ نے قرآن پڑھنے والے بھی، ہمیں وہ ہستیاں نہیں ہیں جن کو قرآن کا ظاہر بھی آتا ہے اور قرآن کا باطن بھی جن پہ روشن ہے، جو قرآن کے معارف کو بھی سمجھنے والے ہیں۔ اتنی عمدگی کے ساتھ میں نے ہندوستان میں کسی شخص سے تلاوت نہیں سنی تھی اور اس مخرج کی ادائیگی نہیں سنی تھی۔ یہ وہ بندہ کہہ رہا ہے جو علم الکلام کا ماہر ہے، جو ہر ایک کو ہراتا ہے، کسی سے ہارتا نہیں ہے، لیکن نظام الدین جب بارگاہ فرید الدین میں آیا تو اپنا سب کچھ ہار دیا، اس لیے کہ یہ راہ ملتی ہی تب ہے جب آدمی اپنے آپ کو قربان کرتا ہے، محبت سرنڈر کرواتی ہے، پھر اس وقت پختگی جو ہے وہ آتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے عوارف المعارف پڑھی۔ عوارف المعارف حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی کی عظیم تصنیف ہے۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ مجھے بغداد شریف میں آپ کے در دولت پہ حاضری کا شرف ملا۔ میں نے بہت زیادہ روحانی سکون محسوس کیا۔ آپ اپنے سلسلہ طریقت میں
اپنے چچا جان سے بھی بیعت اور خلافت رکھتے ہیں، حضرت شیخ شہاب الدین، اور حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے ہم اثر بزرگ ہیں، ان سے بھی بیعت اور خلافت رکھتے ہیں۔ یعنی اس طرح اتنے لوگوں سے فیضیاب۔ اب ذرا یہاں طریقت کے سلاسل کا باہمی پیار دیکھیں۔ میں روایتی واقعات سنانے کی بجائے جو اصلاح طلب پہلو ہیں خانقاہی نظام کے، ان پہ چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ طریقت کے سلاسل کا باہمی پیار دیکھیں کہ سلسلہ علیہ قادریہ یا سلسلہ علیہ سہروردیہ کے وہ بزرگ ہیں، لیکن سلسلہ علیہ چشتیہ کا جو عظیم صوفی ہے وہ اپنی خانقاہ میں بیٹھا اپنے مریدین کی تربیت کے لیے اس شیخ کی کتاب جو ہے اس کو سبکن پڑھا رہا ہے۔ ہمارے دیہاتی لوگ، سادہ لوگ سادی زبان میں یہ بات کرتے ہوتے ہیں کہ گوڑ جتھوں میں کھاؤ مٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ جو بات ہے کہ اپنے بزرگوں سے فیض وہ تو ہے ہی، لیکن دیگر بزرگوں نے اخلاق کی تربیت، انسان کے مزاج کی تربیت اور نفس امارہ کے مجاہدہ کی کیفیات کو جیسے جیسے بیان کیا ہے، جہاں سے وہ اچھی بات ملتی ہے وہ ایسے ہی ہے جیسے گڑ ہے، اور گڑ جہاں سے کھاؤ گے اس کا ایک ہی ٹیسٹ ہوگا۔